السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وہ ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ وزیر اعظم نے آج دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ علماء کرام کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے آج پنجاب پولیس ڈیجیٹل سسٹم کا افتتاح بھی کیا، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب میں دوبارہ سے سیاسی جلسوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اسی حوالے سے پیپلز پارٹی نے ملتان میں جلسے کے لیے پی ایس ایل فائنل جیسی سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی اہم ایشوز پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، پیپلز پارٹی نے پھر سے پنجاب میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سیاسی منظر پر پھر سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو جی میں یہ ملکی سیاست اس وقت بڑا ایک بالکل جمود خاموشی طاری ہے ہر طرف، اور لوگ جو ہیں، میں ابھی ٹاک شوز بھی دیکھ رہا ہوں، ٹاپکس بھی نہیں مل رہے ڈسکس، کوئی پاک انڈیا تعلقات ڈسکس کر رہا ہے، خارجہ پالیسی ڈسکس کر رہا ہے، کیا میں کچھ خبریں ہیں اور میرے خیال سے کوئی باتیں شاید میں ریپیٹ کروں، کچھ باتیں نہیں بتاؤں آج کے پروگرام میں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ڈان نیوز کا پروگرام ہے ذرا ہٹ کے، اور اس میں زرار کھڑو صاحب ہوتے ہیں، وصول اللہ خان صاحب ہوتے ہیں، مبشر زیدی صاحب ہوتے ہیں۔ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے؟ ابھی میں کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ تو کوئی ایف آئی آر وغیرہ لانچ ہوئی ہے، اور کوئی ان کے، تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوں۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ اگر ہوئی ہے یا جو بھی معاملات ہوئے ہیں، کیا اس میں پوری کوشش ہم کریں گے کہ اس کو ختم کریں، اور آزادی رائے، ہر ایک کو اختلاف کرنے کا حق ہے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ اپنی رائے پہنچا سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے وسط اللہ خان صاحب کو میں ہمیشہ ان کا ایک فین ہوں، ان کو پڑھتا بھی رہا ہوں، زرار کو بھی سنتا ہوں اور مبشر زیدی صاحب کو بھی سنتا ہوں۔ بہت سے آئیڈیاز ان کے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن مناسب طریقہ یہ نہیں ہے جو اختیار کیا گیا ہے۔ میں ذاتی حیثیت میں بھی کوشش کروں گا کہ اس مسئلے میں جہاں تک کچھ کر سکوں کروں، لیکن اس کی مذمت بھی ساتھی، کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ایک غلط، یہ الگ بات ہے کہ میرے اوپر بہت ساری خود ایف آئی آر اسی قسم کی کٹی ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک بڑا سافٹ سا پروگرام اور بڑا مناسب سے وہ اپنے انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید سمجھنے والے اس کو اس انداز میں نہیں سمجھتے، سیریس لے لیتے ہیں، یا کوئی بارہ جو بھی بات ہے، لیکن اس کو میری پوری ان کے ساتھ حمایت بھی ہے ذاتی طور پہ بھی، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ مسئلہ کسی طرح حل ہو جلدی۔ اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ پریشر ڈالا جائے میڈیا کے ساتھیوں پہ، لیکن دل آزاری اگر کسی کی ہوئی ہے تو ان کو بھی سمجھائیں گے کہ جن کی دل آزاری ہوئی ہے کہ آپ بھی بات، میں کوشش کروں گا ذاتی طور پہ کہ وہ بات ان کی ختم کرواؤں۔ اچھا، اور یہ مسئلہ اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے، سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ لوگ کبھی کبھی جذباتی بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ آگے چلتے ہیں۔ اسلام آباد، پورا پاکستان، پورا خطہ انتظار کر رہا ہے اس وقت ایک ہی چیز کا، اور وہ ہے کہ پیناما کا فیصلہ کب آتا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اسی کا انتظار ہے۔ پیناما کا فیصلہ، وہ کیا تھا، جمعے کے دن کیا جمعے کا وعدہ، ایک آنا تھا، تو جمعہ تو گزر گیا، اب جمعہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ اب کیا کہیں، اب وہ جمعہ گزر گیا، ہفتہ آ گیا، اب اگلا ہفتہ شروع ہونے والا ہے۔ جمعے کے دن شرطیں سٹے بٹے لگے ہوئے تھے سارے، پتہ نہیں کیا، میں نے بھی لگایا ہوگا شاید، پتہ نہیں اب بھی ہار گئے، فیصلہ نہیں آیا۔ اب وہ فیصلہ جو ہے ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ اگلے ہفتے، اب اگلے ہفتے تو آئے گا ہی۔ اچھا، لیکن اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو کیلکولیشن تھی، یہ صرف یہاں جو بڑے یعنی باخبر لوگ ہوتے ہیں ان سب کی کیلکولیشن زبردست ہو گئی کہ فیصلہ جمعے کو آنا ہے، اور آج جو ہے وہ زرداری صاحب جو کہ جن کا تھا نا کہ کافی عرصے اسلام آباد میں رہیں گے، پڑاؤ ڈالیں گے یہاں پہ، یہاں وہ آئے تھے اور انہوں نے آل پارٹی کانفرنس بھی کی، اور اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوئیں، روز تقریباً ایک ملاقات ہو رہی تھی ان کی، ایک سفیر پر ڈے،
ایک سفیر اور اس کا جو ہے نا، اب جتنے ملک ہیں یہاں پہ، جتنے پتہ نہیں کتنے 190 ملک ہوں گے دنیا میں، تو ان میں سے کوئی 180 کے تو سفارت خانے ہوں گے یہاں پہ، یا کوئی 160 کے ہوں گے، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی. 12 روز کے حساب سے ایک سفیر سے انہیں ملنا تھا، لیکن وہ آج جو ہیں وہ کراچی چلے گئے. جی اچھا، میڈیا پہ یہ خبر بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ بھی نہیں کیا گیا، لیکن زرداری صاحب کراچی چلے گئے اور یہاں کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، جی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا. تو پیپلز پارٹی کیا انوالو رہے گی؟ نہیں، دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کل کیا بنتی ہے. پیپلز پارٹی میں دو آراء تھیں، ایک تو یہ تھا کہ 10 کو فیصلہ آ جائے گا، اور ایک جو رائے بعد میں دی اور وہ پیپلز پارٹی کے ہی بڑے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ اگلے ہفتے کے اینڈ تک، یعنی اگلے جو شروع ہوگا ہفتہ اس کے اینڈ تک آئے گا. 12 جو بھی تھا، لیکن زرداری صاحب چونکہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جمعے تک آ جائے گا، جمعے کو نہیں آیا، تو وہ پھر آج جو ہے وہ کراچی چلے گئے. جی اچھا، اب کراچی جا کے بھی ظاہر ہے کہ میں نے پوچھا جو پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما ہیں، تو ان سے مختلف رہنماؤں سے میری بات ہوئی، تو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی. ایک تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ زرداری صاحب کراچی چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب بس کراچی چلے گئے. اور زرداری صاحب، تو میں نے کہا اب آگے کا کیا پلان ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ زرداری صاحب لاہور جائیں گے کراچی سے. تو میں نے پھر یہ پوچھا کہ کراچی سے اسلام آباد سے سیدھا لاہور کیوں نہیں چلے گئے، کراچی کیوں گئے؟ تو پھر ایک اور رہنما جو یہاں پہ تھے، انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے وہ دبئی بھی چلے جائیں. لیکن پھر جو زیادہ جو معتبر شخصیات ہیں زرداری صاحب کے قریب، انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک زرداری صاحب کا ایک پلان ہے کہ وہ فی الحال کراچی میں رہیں گے 1-2 دن، اور اس کے بعد وہ صورتحال دیکھ کے پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے لاہور جانا ہے، پنجاب جانا ہے، کیا کرنا ہے. اور وہی پھر اسی کے ساتھ اب لنک کریں کہ وہ بلاول نے جو اعلان کیا جلسوں وغیرہ کا، وہ ساری وہ بات کی، وہ میں نے کہا نا کہ وہ ان چیزوں کو اب سائڈ پہ ڈال دیں. اصل معاملہ جو ہے وہ ہے کہ پیناما کا فیصلہ کیا آنا ہے. اچھا، پیناما کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ پھر وہی بات کہ پیناما کا فیصلہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. میں 2007 کیا، میں ایک بات آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاتا ہوں. 2007 میں یہ ہوا کہ اکتوبر میں 18 اکتوبر کو محترمہ واپس آئیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ دبئی سے، میں ان کے ساتھ تھا. اچھا، واپس آئے تو یہاں پر آنے کے بعد اسلام آباد میں ایک بڑا بے چینی کا ماحول تھا. اچھا، اس بے چینی کے ماحول میں اب وہ بے چینی کا ماحول بیان کرنے سے قاصر تھا. میں میرے مطابق پروگرام اس وقت میں کرتا تھا جیو پہ، تو میں نے اس وقت ایک لفظ، جیسے بہت سارے الفاظ ہیں نا، یہ دبردوز، یہ اس قسم کے الفاظ، اس زمانے میں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کا ایسی میں نے کہیں بات ذکر کر دیا تھا، تو محمد علی درانی صاحب کا نام بھی پھر غلط پڑھ کے وہ بارہ میں استعمال نہیں کروں گا، لیکن وہ الفاظ سے پڑھتے ہیں. اس زمانے میں وہ لفظ کوائن کیا تھا جو بعد میں بڑا پاپولر ہو گیا، ایمرجنسی پلس. اچھا، تو وہ ایمرجنسی پلس میں کہتا تھا ایمرجنسی پلس تو سمجھتے کہ کیا ماشاء اللہ کہتا تھا، نہیں ایمرجنسی پلس. اب ایمرجنسی پلس کوئی چیز، ایک لفظ تھا جو میں نے اس زمانے میں نکالا ہوا تھا. اچھا، اور یہ ہوا کہ وہ ایمرجنسی پلس کا میں نے کہہ دیا کہ 29 تاریخ کو ایمرجنسی پلس لگے گی، 29 اکتوبر کو. جی 29 اکتوبر کو ایمرجنسی پلس میں لگنا تھا. میرے پاس بڑی صحیح خبر تھی کہ 29 تاریخ کو وہ ایمرجنسی پلس لگنے والی ہے. اچھا، 29 تاریخ گزر گئی. اب جناب جو مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں کہ ڈاکٹر شاہد یہ فلانا ایمرجنسی ہے، کون سا ایمرجنسی پلس، وہ جو ایک روایتی ہمارے بھی دوست احباب ہوتے ہیں نا، لگ گئے سارے. اتنا سوشل میڈیا سے ایکٹیو تھا نہیں، مگر جہاں جہاں جس کو موقع ملا اس نے ایک ہاتھ صاف کیا ڈاکٹر شاہد. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں پریشان کیا، یار میں تو 29 تاریخ کہہ کے اب عجیب ہو گیا. اچھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ چلی گئی واپس دبئی جی، اور دن گزر گیا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، لوگ بولتے جا رہے. مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں پروگرام کر رہا ہوں، میں تو بات کی ہے کہ میری کیلکولیشن ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ ایمرجنسی پلس کچھ ہو رہا ہے. پہلے گزر گئی، دوسری گزر گئی، 3 تاریخ کو ایمرجنسی پلس دھڑم کر کے لگ گئی. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ
وہاں پہ چونکہ وہ کونڈلیزا رائس اور باقی لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھیں، مشرف صاحب کا جو یہاں پہ جو دوسرا ڈک چینی اور ڈک چینی تو نہیں، جان ایگرو پانٹس بتائے ہوئے تھے، بہرحال ان دنوں میں وہ زیادہ دیکھ رہے تھے معاملات کو. لیکن یہ کہ محترمہ کا کہنا تھا کہ نہیں لگا سکتے مشرف صاحب، مجھے فیلنگ تھی کہ لگ رہی ہے یہاں پہ. بہرحال وہ ایمرجنسی وہ 4 دن بعد لگ گئی جب ان ایکسپیکٹڈ تھی. تاریخ تھی 29 تاریخ تھی اس کی. میں بڑی ذمہ دار، اور اب تو میرے خیال مختلف کتابوں میں اور لوگ بات بھی کر چکے ہیں کہ 29 تاریخ کو لگنی تھی لیکن وہ 3 تاریخ کو لگی. اچھا ان 3-4 دنوں میں یہ ہوا کہ وہ جو سارے معاملات تھے نا کہ کیا ہو سکتا ہے اس فیصلے کے نتیجے میں، کیا ہو سکتا ہے مشرف صاحب کے اس فیصلے کے نتیجے میں، کیا ادھر سے کیا ادھر سے کیا، وہ سارے معاملات دیکھے جا رہے تھے. اچھا اور وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ 3 تاریخ کو لگی اور محترمہ اس کے بعد پھر واپس آئیں اور پھر معاملات اور خراب ہو گئے ان کے مشرف صاحب سے. اچھا اب یہ جو فیصلہ ہے نا، اس فیصلے نے، یہ فیصلہ تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہو گیا. یعنی محفوظ ہے لیکن اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کیونکہ باقی ادارے جتنے ہیں، مثال کے طور پہ نیب ہے، وہ سارے ادارے جن کو اس بات کا، یا ایف آئی اے ہے یا ایف بی آر ہے یا باقی جتنے ہیں یا پولیس ہے یا اور باقی ادارے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس وقت یعنی اس بات پہ کام کو وار گیمنگ ہو رہی ہے خاموشی سے کہ یہ فیصلہ آتا ہے تو کیا ہوگا، یہ فیصلہ آتا ہے تو کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں کس نے کیا کرنا ہے. ایف آئی اے کو اگر آرڈر دے دیا گیا فوری طور پہ، کیونکہ زیادہ بات اب یہ ہو رہی ہے کہ کمیشن بنا کے اور وزیر اعظم سے کہا جائے گا کہ آپ، اور وزیر اعظم، یہ ایک بات زیادہ ہو رہی ہے. فیصلہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے لیکن جو زیادہ بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم سے کہا جائے گا کہ آپ اس مدت کے لیے آپ، یہ نہیں ان سے کہا جا سکتا ہے استعفیٰ دے دیں، نااہل ہو جائیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا کام نہیں کریں، سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. یعنی سٹیپ ڈاؤن بیس نہیں، سٹیپ ڈاؤن تو نہیں کہہ سکتی کورٹ، وہ تو پھر ان کو سزا سنانی پڑے گی اس کے لیے. یعنی وہ انہیں کام سے روک سکتے ہیں. یعنی وزیر اعظم کو، یعنی سپریم کورٹ نے کام کرنے سے روک دیا، غیر فعال کر دیا، یعنی اس طرح کا کچھ چیز ہو سکتی ہے. نااہلیت تو پھر یہ ہوگی نا کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ نے غلط بات کی، آپ نے فلور آف دا ہاؤس جھوٹ بولا، یہ لکھ کے عدالت خاموش ہو جائے، تو باقی پھر الیکشن کمیشن ان کو نااہل قرار دے دے. یہ پاسبلٹی بھی ہے. لیکن زیادہ جو بات ہے وہ یہ کہ عدالت جو ہے ان کو کام کرنے سے روک دے، اور مختلف جو نیب یا، یعنی یہ بات جو اب وزیر اعظم کو بتائی جا رہی ہے کہ سری آپشنز ہیں، اور یہ زرداری صاحب اور باقی لوگ، اور نیب کو اور ایف آئی اے کو اور ایف بی آر کو عدالت اپنے انڈر کر لے، اس طرح کا فیصلہ. یعنی کلین چٹ ختم ہو گئی، اب کلین چٹ نہیں ہے. کلین چٹ تو پھر ایک بہت ہی عجیب و غریب نہیں، اب وہ تو پھر بالکل آپ سمجھے نا کہ اس کے نتیجے میں تو بہت ہی ہیجان پیدا ہوگا، بہت ہی ہیجان پیدا ہوگا. ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میں نہیں، لیکن ہیجان اس کے نتیجے میں اور ہیجان پیدا ہوگا. اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ہیجان اس لیے پیدا ہوگا کہ 2 کمیشن، بلکہ 3 کمیشن اس لائن سے لگے ہوئے ہیں. ایک کمیشن ہے جو کہ ڈان لیکس کا کمیشن ہے، جی بالکل، اور اس کو ایکسٹینشن نہیں ملی، اور اس کے اوپر ایک درخواست گئی ہوئی ہے لاہور کے اندر 13 تاریخ کو، یعنی پیر کے دن حکومت سے جواب طلب کیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ نے غالباً، کہ آپ یہ بتائیے کہ ڈان لیکس کی رپورٹ کے لیے آپ نے کہا تھا کہ 10 دن کے اندر وہ آ جائے گی، اور اس بات کو گزرے وہ مہینہ ہو گیا ہے. تو آپ ذرا بتائیں کہ وہ رپورٹ کدھر ہے؟ وہ ڈان لیکس کا مسئلہ عدالت میں آنے والا ہے. اچھا اب وہ ڈان لیکس ایک وہ کمیشن ہے، ایک یہ عدالت کا پینما، یعنی ڈان لیکس، پینما لیکس، اور ایک کہیں سائٹ پہ آپ رکھ دیں باقر نجفی رپورٹ کو بھی، وہ بھی عدالت سے ریلیٹڈ ہے نا چیزیں. 3 چیزیں عدالت سے ریلیٹڈ ہیں اس وقت. جی اچھا تو اب یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا پینما، کیونکہ اگر وہ کمیشن کی رپورٹ آتی ہے اور مثال کے طور پہ اس کے اندر فرض کریں وہ رپورٹ پہلے آ جاتی ہے، فرض کریں حکومت کہتی ہے، حکومت کو عدالت کہتی ہے کہ آپ یہ پیر کے دن نہیں ہے، فیصلہ فرض کریں منگل کو آنا ہے یا بدھ کو آنا ہے، ایک وار گیمنگ کرتے ہیں نا ہم بھی بیٹھ کے، فیصلہ پینما کا آنا ہے منگل یا بدھ کو، پیر کو پتا چلا ڈان لیکس کی رپورٹ آ گئی، عدالت نے کہا اس کو بھی سامنے لے کر، اس کی تاریخ میں اس کی جو مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس وقت وہ جو کمیشن ہے وہ اپنی رپورٹ بند کر کے دے چکا ہے، حکومت اس کو پبلک نہیں کر رہی جی، اور اس کا معاملہ کور کمانڈر کانفرنس میں اٹھا ہے. تو اب حکومت وہ پریشر ہے پبلک کریں آپ.
اچھا مریم نواز صاحبہ جو ہیں، اب آج اخباروں میں خبر چھپی کہ مریم نواز صاحبہ موجود ہیں یہاں پہ، کچھ اخباروں میں خبر چھپی کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان میں ہے، کچھ میں خبر چھپی کہ وہ لندن میں ہی ہیں. میں نے کچھ 4 لوگوں سے پوچھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اسلام آباد میں ہے یا لندن میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، واپس آ گئی ہیں. لیکن وہ جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، نہ کوئی ان کی تصویر ہے، نہ وہ کوئی ٹویٹ کر رہی ہیں، نہ کوئی اپنی بتا رہی ہیں، نہ کوئی تو، لیکن وہ بالکل خاموش ہیں مریم نواز صاحبہ. لیکن ایک وزیر جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارا تو خیال ہے کہ ہم تو نہیں ملے، ہم تو گئے تھے وزیر اعظم ہاؤس. 12 یہ ایشو اتنا امپورٹنٹ نہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ ایک پرسرار سی صورتحال ہوتی ہے نا کہ اچانک ٹویٹ آئے گا ہاں 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 کر کے، مسٹری ہے، ابھی پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. کوئی ایک آدمی ہے جو ہماری بہن ہے مریم کو، ایک ہی آدمی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ اور مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر ہینڈل ہے. آپ یقین کریں عجیب قسم کے ٹویٹ آتے ہیں. 12 وہ ایک ہوتا ہے نا سنجیدہ قسم کے، ایک بڑا اچھا، ایک ہوتا ہے کہ بہت ہی وہ عجیب سا ٹویٹ آتا ہے ان کا، تو میں کئی دفعہ حیران بھی ہوتا ہوں کہ 12 تو امید ہے کوئی اس طرح کا نہیں آئے گا کہ ہاں 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 میں تو ادھر ہی ہوں، مطلب کو بتائیں گی کہ میں لندن میں ہوں یا میں یہاں پہ ہوں، یا مطلب اس طرح کوئی سیریس ہے نا کہ کہاں پہ ہے مریم نواز صاحبہ. لوگوں کا سیریس کنسرن ہے. اور چونکہ مختلف معاملات آنے والے دنوں میں امپورٹنٹ ملکی سیاست میں ہیں، تو ان کو ان کی لوکیشن پتہ ہونی چاہیے نا کہ وہ کہاں پہ ہیں، ایگزیکٹ لوکیشن پتہ ہونی چاہیے، ایگزیکٹ لوکیشن. وہ کہتے ہیں جی پی ایس کے بغیر ایگزیکٹ. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ وہ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں، اچھا زرداری واپس آتے ہیں. میں بات کرتا ہوں زرداری صاحب کراچی چلے گئے ہیں، اور کراچی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اوپن ہے زرداری صاحب کا، کراچی سے وہ لاہور بھی جا سکتے ہیں، کراچی سے وہ باہر بھی جا سکتے ہیں. لیکن وہ فیصلہ جو ہے وہ چونکہ اچھا اب فیصلے میں جو ہے وہ ایک تبدیلی آ گئی ہے حکومت کے میاں نواز شریف صاحب کے ذہن میں. اب یہ اب دیکھیں نا، یہ وہ بات ہے جو کہیں گے کس نے بتائی، کس نے بتائی، لیکن یہ بات ہے وہ ایک ایاز صادق صاحب کا نام کٹ گیا. اگر فرض کریں وزیر اعظم کو غیر فعال کیا جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جو وزیر اعظم کے فیور میں نہیں ہوتا، تو اس صورت میں متبادل وزیر اعظم کے جو نام چل رہے تھے اس میں ایاز صادق صاحب بیچارے سائڈ پہ ان کو کر دیے، کچھ لوگوں نے ان کو دھبردوز کر دی ہے. اور وہ میاں صاحب کے نے بھی کی، اس میں میاں صاحب کا بھی ذہن اچانک آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک منٹ یہ بندہ لاہور سے کیسے ہوگا، لاہور میں تو ہم ہوں گے، وہ شہباز ہوگا، میں ہوں گا، ریونڈ ہے سارا، تو یہ تو لاہور سے ہے. تو پھر سیکنڈ تھاٹ جو ہے وہ قرہ نکل رہا ہے اب احسن اقبال صاحب کا. شاید حقان عباسی صاحب نے باہر سے پوا لگوایا اپنا ادھر ادھر سے قطر وطر سے اپنی پورے کہانی وانے ڈالی ہیں، لیکن شاید حقان عباسی صاحب چونکہ میگا اسکینڈلز کی زد میں ہیں اور وہ تو اس لیے شاید ان کا نام نہ نکلے. احسن اقبال صاحب چونکہ سی پیک اور باقی معاملات کے حوالے سے ہیں، لیکن ایاز صادق صاحب بیچارے سے اس وجہ سے فارغ ہو گئے، ان کا نام کٹ گیا لسٹ میں سے کہ وہ لاہور سے ہیں. اب یعنی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں لاہور میں، میرا پروٹوکول، شہباز کا پروٹوکول، ہمارے خاندان کا پروٹوکول، پتا وزیر اعظم اپنا پروٹوکول لے کے گھس گیا ایاز صادق. اب بریک لیں تو پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں اور 2-3 بڑی مزیدار خبریں بریک میں. بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پیرما کیس کا فیصلہ آنے تک ملکی سیاست میں کیا چینجز آ سکتی ہیں، اور اگر فیصلہ وزیر اعظم کے خلاف آتا ہے تو متبادل وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور اس وقت زرداری صاحب کراچی چلے گئے ہیں، تو کیا زرداری صاحب کا کوئی ایکٹیو رول ہو سکتا ہے ان آنے والے دنوں میں، اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت متبادل وزیر اعظم کی تلاش ہو رہی ہے. جی متبادل وزیر اعظم کی بالکل ڈسکس ہو رہا ہے. متبادل اور ایاز صادق صاحب جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ کیونکہ وہ لاہور کے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اگر کچھ عرصے کے لیے انہیں غیر فعال کیا جاتا ہے فرض کریں، یا جو بھی معاملات آگے ہوتے ہیں تو یا کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ خود وہ پیچھے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس دوران نہ رہیں، تو پھر جو متبادل وزیر اعظم ہے وہ وار گیمنگز ہیں. لیکن اس میں وہ لاہور جو ہے نا، وہ میاں صاحب کو بات بالکل عجیب سی لگی کہ واقعی تو بڑا عجیب سی کہ میں بھی لاہور، شہباز بھی لاہور، تو یہ ایاز صادق بھی لاہور، تو پروٹوکول ایشو ہوتا ہے نا، سارے لاہور میں گھوم رہے ہیں اور وزیر اعظم کا سب سے تو پروٹوکول ہوگا، تو وہ ایاز صادق گھوم رہا ہے پروٹوکول لے کے سارا، تو میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے تو نہیں ہوگا. اچھا لیکن اس میں بات یہ ہے ساری کہ یہ وہ سارے ہیں جو اندازے ہیں.
تمام صورتحال کے لیے تمام شخصیات اور تمام لوگ تیار ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب خاموشی سے آپ دیکھیں وہ میاں نواز شریف صاحب سے ڈسٹینس انہوں نے کر لیا, اپنے آپ کو فوجی عدالتیں سامنے رکھتی ہیں. تو جو خاموشی کا پیریڈ ہے اس میں تیاریاں ہو رہی ہیں نا, سب اپنی تیاری کریں. فوجی عدالتوں کا معاملہ سامنے رکھ کے کہ اس میں صرف اسلام سے تعلق رکھنے والے افراد کا, تو مولانا صاحب نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا ہے. وہ مولانا صاحب آپ کو ذرا انہوں نے فاصلہ اختیار کیا ہے, ناراض ہو گئے ہیں وہ جب تک کہ یہ فیصلہ کلیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسفندیار ولی صاحب جو ہیں وہ ابھی ساتھ ہیں, لیکن اسفندیار ولی صاحب جو ہیں وہ بھی حالات دیکھیں گے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. وہ حالات جب میں نے کہا, اور پیپلز پارٹی تو بالکل ایک طرح سے ٹریک 2 چل رہا تھا ان کے ساتھ. پہلے آپ دیکھیں نا کس حد تک بات چلی گئی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے پبلکلی آگے کہہ دیا پیپلز پارٹی مان گئی ہے. پھر فرحت اللہ باور صاحب کا بیان آ گیا کہ ہم نہیں مانے فوجی عدالتوں پہ. تو وہ اس سے اندازہ ہوگا نا کہ کتنی پریشانی کی سچویشن ہے نا. سب کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کب اور کس رخ پہ آتا ہے. اور اصل جو معاملہ ہے نا وہ یہ کہ عدالت ہدایات کسے دیتی ہے. اگر عدالت ہدایات دیتی ہے نیب کو, اور جس کے بارے میں ایک مجموعی تاثر ہے کہ عدالت براہ راست ان اداروں کو کہے گی کہ ہمیں رپورٹ پیش کریں, جو یہ سیاسی قیادت سمجھ رہی ہے اس وقت. دیکھیں نا زرداری صاحب کا اسلام آباد چلے جانا, یا مطلب اور بہت سارے واقعہ. اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ذہن میں رکھیں آپ, ہوتا ہے یہ کہ جو سسٹم ہے نا, ایک نظام, وہ نظام ایک کمزور ترین نظام اس وقت ہو چکا ہے. اچھا, جب کمزور نظام ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر ہلکا سا ایک کریک پڑے نا, یعنی یہ کریک اس کے اوپر پڑ رہے نا, کلنگ وتھ 1000 کٹس. یہ جو پینما کے 126 دن گئے, اس نے توڑ کے نا کلہاڑے چلا کے بالکل جو ہے نا وہ اس کا وہ بھوسا نکال دیا پورے کے پورے اس ایک سسٹم کا, کہ عدالتیں مجبور ہو گئی ہیں کہ یعنی بہت سارے معاملات کو وہ سنبھالیں, بہت سارے معاملات کو ایک ہی وقت میں وہ سنبھالیں. اچھا, اور یہ پارلیمنٹ میں اب صرف دھنگا مشکی اور بےہودگی اور بدتمیزی اور یہ سب, اس کے باقی تو قانون سازی کچھ بھی نہیں ہوا, نہ فوجی عدالتوں میں کچھ طے ہوا, نہ انتخابی اصلاحات ہوئی, نہ کچھ ہوا. مردم شماری ہوگی وہ سپریم کورٹ کروا رہی ہے, تو باقی کام بھی سارے سپریم کورٹ. یہ مسئلہ پینما کا ایف آئی اے نہیں حل کر سکی, نیب نہیں کر سکتے, عدالتیں کر رہی ہیں, تو باقی کام بھی عدالتیں کریں گی. اچھا, اور عدالتیں ڈائریکشنز دیں گی. دیکھیں نا کراچی میں سندھ میں کیا ہوا ہے, کتنا مشکل تھا عدالتوں کے لیے کہ کراچی آپریشن شروع کریں. عدالتوں نے کہا شروع, جب سسٹم بالکل نرم سسٹم ہو جائے نا, سافٹ, بالکل ختم ہوا ہو, مرا ہوا سسٹم ہو, تو پھر اس کے بعد وہ ادارے اپنے آپ چل پڑتے ہیں سارے کے سارے. ایف آئی یہ کام کرے گی, یہ کام کرے گی, عدالت پہ اب حملے نہیں ہو سکتے, وہ صورتحال نہیں ہے. اچھا, اس میں آپ چلے جائیں 1993 میں ذرا, 93 کے اندر میاں صاحب کی حکومت برطرف ہو گئی تھی, پھر بحال ہو گئی تھی, لیکن پھر اس کے بعد پھر کاکڑ فارمولا آ گیا تھا. مطلب وہ سسٹم جو ہے نا, وہ سسٹم ہلا ہوا ہے اس وقت, پورا سسٹم ہلا ہوا ہے. اور وہ پینما کے اندر جو ریمارکس آئے ہیں جج صاحبان کے, اور اگر جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ مردہ ہو چکا نیب ختم ہو چکا, مردہ ہو چکا, وہ نیب کو زندہ کرتے ہیں, تو زندہ کرنے کے بعد نیب کو ظاہر ہے کہ ڈائریکشن دیں گے کہ اتنے دنوں میں یہ کرو. تو اچھا, ساتھ ہی وہ ڈان لیکس, اب دو کمیشن, ایک کمیشن اگر پہلے آ جاتا ہے اور فرض کریں اس کا فیصلہ جو ہے وہ سافٹ ہوتا ہے, یعنی مثال کے طور پہ ہر ایک کو پتا ہے کہ پینما میں دیکھیں نا رد فساد چل رہا ہے ملک میں, آپ کے آپریشن ریزرو اب چل رہا ہے, 5-6 آدمیوں کی آپ کے خیال سے بات چیت نہیں پتا ہوگی اس ملک میں کہ 5-6 لوگوں نے کیا خبر, کس نے چھپائی, کیا ہوا, کس نے پلانٹ کی, اور فیبریکیٹڈ سٹوری, اس میں یعنی جعلی خبر, ہر ایک کو پتا ہے. اب وہ اگر پہلے آ جاتا ہے فرض کریں, اور اس کے اندر طارق فاطمی صاحب کے اوپر مربع ڈال دیا جاتا ہے. طارق فاطمی صاحب 2-3 انٹرویو دے چکے ہیں پریشانی میں, اور کہہ رہے ہیں بار بار کہ مجھے تو نہیں بتایا گیا کہ مجھے اور عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کسی پہ تو کوئی تو اس میں فٹ ہوگا نا. یہ ایسے کہ ہوا میں سے سٹوری, ایک پرندے نے کہانی لکھی, پرندے نے اسے چھپا دیا, ایسا تو نہیں ہوگا نا. پرویز رشید ایسے بھی فارغ ہو گئے, تو وہ کسی نہ کسی کے سر پہ تو ملبہ ڈالے گا. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ ملبہ ایسا ڈلتا ہے کہ جسے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیا کمیشن ہے, یہ کیسا کمیشن بنا تھا, دوسرا پہلے کمیشن, تو وہ اگر عدالت نے کمیشن بنانا ہے تو ایک عدالت میں دیکھیں نا اس کی ٹائمنگز اوپر نیچے جو میں بات کہہ رہا ہوں نا, بڑی انٹرسٹنگ. فرض کریں اس میں آپ نے طارق فاطمی میں ڈال دیا, تو جو دوسرا کمیشن اگر عدالت نے بنانا ہے سپریم کورٹ نے, تو وہ لوگ ایک پبلک پرسیپشن بھی تو ہے نا, لوگ کہیں گے یار یہ کیا کمیشن تھا, طارق فاطمی کا کیا تعلق, یہ تو کوئی شروع ہو جائیں گی چمگوئیاں, فیصلہ آنے کے بعد تو شروع ہو جائیں گی چمگوئیاں. تو وہ جو کمیشن دوسرا بننا ہے, اس کمیشن
لوگوں کی رائے اس کے بارے میں دیکھو یہ دیکھیں یہ دیکھو یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے دیکھو آخر میں کسی کو فٹ کر دیں گے تو وہ میرا خیال ہے اس کو پہلے کس کمیشن کی رپورٹ نے آنا ہے؟ کیا ڈان بعد میں آتی ہے ڈان لیکس کی رپورٹ یا ڈان لیکس کی پہلے آتی ہے اور پاناما کا فیصلہ پہلے آتا ہے اور بعد میں آتا ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کو متاثر کریں گے کیونکہ اگر اور خاص طور پہ تب اگر وہ کمیشن بنتا ہے اگر عدالت کمیشن کو آپشن لیتی ہے اور یہاں پر کوئی چھوٹا جو ہے کسی چھوٹے آدمی کو جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہ کمیشن اس کمیشن کو سخت ہونا پڑے گا جی ایسی ہے نا اور اگر یہ ڈان پیناما کے بعد آتا ہے اور وہ سخت ہوتا ہے کمیشن تو پھر ڈان کے اندر آپ لوگوں کو کچھ لوگ اس میں بچ بھی سکتے ہیں یعنی یہاں پر مثال کے طور پہ یہاں کوئی ایک شخصیت اپنا عہدہ چھوڑ دے اور اس کے نتیجے میں وہاں دوسرا جو کمیشن ہے وہ کہے کہ چلیں جی طارق فاطمی تک بات روک لیتے ہیں یعنی اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اس وقت یعنی ایوانوں میں اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ یہ آپشن ڈان سر پہ کھڑا ہے نا دیکھیں نا 13 تاریخ کو عدالت میں انہوں نے جواب دینا ہے حکومت نے کہ ہم نے 10 دن میں کیوں رپورٹ نہیں دی انہوں نے پچھلی سماعت میں عدالت میں کہا تھا کہ ہم 10 دنوں میں ڈان لیکس کی رپورٹ جمع کرا دیں گے مہینے گزر گئے اس بات کو تو وہ عدالت اسی کو کہہ سکتی ہے نا کہ آدھے گھنٹے میں جائیں یہاں پر فیصلہ لے کر آئیں ڈان لیکس کی رپورٹ پبلک کریں اور خاص طور پہ تب جب کور کمانڈر کانفرنس خاص نام ڈالا ہے اس کا ایک جو لفظ ہوتا ہے نا کور کمانڈرز کانفرنس کا اس کی ویٹنگ ہوتی ہے ویٹنگ سے مراد یہ کہ وہ چیک ہو یہ ایسے نہیں کہ ایسے لفظ چلا گیا ایک لفظ کو یعنی بار بار دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ لفظ اس طرح اور یہ سرکاری پریس ریلیزز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے یہ فورن آفس کی پریس ریلیزز میں بھی ایسے ہوتا ہے یہ پریس ریلیزز جتنی ہوتی ہیں نا گورنر ہاؤس وزیر اعظم ہاؤس یہ ان کو باقاعدہ ایک لفظ پہ غور ہوتا ہے کہ کیا اس لفظ کو ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے ڈان لیکس کو وہاں ڈالا گیا ایک بات اور میں اس سے پہلے کہ شاید خاکان عباسی تھا کہ قطر والی میں نے بات کی تھی دو باتیں امپورٹنٹ ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ جو آرمی چیف ہیں وہ قطر گئے ہیں جی ایسے ہی ہوا ہے نا اور قطر جا کے قطر میں سینٹ کام بھی ہے قطر کی امیر قطر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی وہاں پہ باقی لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی اس کے بعد یہ خبریں چلی مختلف والوں سے میں نے فون کیا الجزیرہ کے لوگوں سے میری بات ہوئی اچھا یہاں اسٹیبلشمنٹ بالکل خاموش ہے بالکل یہاں بالکل خاموشی سے وہ بھی بالکل ان کی طرف سے بھی بیان آیا کور کمانڈرز کانفرنس یا وہ پشاور زلمی وہ بالکل خاموشی ہے ان کی اچھا تو میں نے وہاں سے چیک کیا میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے آپ پاکستان کی فوج کو آپ نے کہا کہ فیفا یہ جو فٹ بال کے میچ ہیں اس کی آپ کو سیکیورٹی دیں تو وہ آگے سے انہوں نے پھر وضاحت کی انہوں نے کہا جی بات اس طرح غلط آپ کا پتہ نہیں کس طرح میڈیا میں چلی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت کنسرنز ہیں کہ یہاں پہ ایک ایونٹ ہونا ہے اور کیا ہم کچھ لوگوں کو پاکستان بھیجیں جن کو پاکستان کے لوگ ٹرین کر دیں یا کچھ پاکستان کے لوگ یہاں آ کے ہمارے لوگوں کو ٹریننگ دے دیں اس حوالے سے کوئی ہلکی پھلکی سی بات ہوئی تھی آپ کے میڈیا میں بتنگڑ بن گیا ایسی کوئی پاکستان کی فوج کو ہم نے نہیں کہا کہ بھائی آ کے فیفا کو کراؤ ہم نے تو کیونکہ لیکن آپ کی فوج کے لوگ ٹرینڈ ہیں اور یہ دہشت گردی اور یہ سارے معاملات تو یا وہ ہمیں آ کے ٹرین کر دیں یا ہمارے لوگ ٹریننگ کے لیے چلے جائیں ایک اس طرح سے بات ہوئی تھی اچھا دوسرا جو معاملہ ہے اسی حوالے سے میں پھر بریک کا ٹائم ہو رہا ہے وہ جنرل رائس شریف صاحب کے حوالے سے رائس شریف صاحب کا جو معاملہ چل رہا ہے فوج یہ حکومت اصرار کر رہی ہے یعنی جو سعودی عرب سے کے جو لوگ ہیں جو سعودی عرب میں بیٹھے ہیں جو ریاض میں جو میں سب سے پہلے آپ کو پتا نہیں ریاض کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ وہاں سے خبر نہیں آئی ایک بات ریاض یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت پاکستان ہم سے کہہ رہی ہے یعنی حکومت کہہ رہی ہے تو میں نے کہا جی فوج کی طرف سے آپ سے کوئی بات ہوئی ہے اس معاملے وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی فوج کی طرف سے بات نہیں ہوئی حکومت پاکستان کی اور ہماری خواہش ہے اب راہی شریف صاحب اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں لیکن اس میں فوج نہیں ہے اس میں حکومت پاکستان یہ چاہ رہی ہے کہ راہی شریف چلے جائیں اور راہی شریف صاحب اگر اس کو لیتے ہیں نہیں لیتے وہ ان کی مرضی ہے لیکن جو یہ بات تھوڑی سی میرے لیے بڑی حیران کن تھی کہ ریاض کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تو میں نے کہا جی این او سی تو وہاں سے انہوں نے کہا حکومت ہی کرے گی وہ نواز شریف صاحب ہی کریں گے اور نواز شریف صاحب نے ہی کرنا ہے لیکن ہمارا اس معاملے پہ جی ایچ کیو سے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی رائی شریف صاحب کے معاملے میں یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی بالکل ڈاکٹر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ رہیے بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر پینما کیس میں عدالت کمیشن کا آپشن لیتی ہے تو کیا صورتحال سامنے آ سکتی ہے اور حکومت پاکستان چاہ رہی ہے کہ 34 ملکی کولیشن کو سابق آرمی چیف راحیل شریف لیڈ کریں تو اس پر بھی بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین
جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک کی سیاست میں ایک خاموشی کا پیریڈ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں، تو کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ تیاریاں وہ ہو رہی ہیں جی جو کہ پچھلے 3 سال سے جن سوالوں کا جواب لوگوں کو نہیں ملا، وہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں. مطلب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا بنا، وہ جو لانچوں سے پیسے کراچی سے جاتے تھے وہ لوگ کدھر گئے، ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا، اندرون سندھ آپریشن کیوں نہیں ہوا، کیوں رک گئے، وہ جو پیسے نکلے تھے تہخانوں میں سے ان کا کیا بنا، زمینوں پہ جو قبضے ہوئے ہیں سارے ان کا کیا بنا، وہ چھوٹو گینگ کا کیا ہوا، اس کا کیا بنا. یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے، جو میں نے کہا آدھا تیدر آدھا بٹیر، وہ کام چل نہیں رہا. اس کو آئین اور قانون میں رہتے ہوئے عدالت، ان کو سب کو ڈر ہے، بدماشیوں کو ڈر یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آنے نہ شروع ہو جائیں. آپ کی خارجہ پالیسی کو کیسے بگاڑا گیا، کن لوگوں نے بگاڑا، مذہب کا مسالک کو لڑانے کی کوشش ہوئی، آپس میں لڑانے کی پراپر کوشش ہوئی. میں یہاں پر آن اتھارٹی آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، کوئی پوچھے گا تو میں بتا بھی دوں گا، اگر میں مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آج سے چند سال پہلے یہاں پر ایسا بھی ہوا ہے پاکستان میں، میڈیا سے وابستہ ایک شخصیت یہ مشورہ دے رہی ہے حکمرانوں کو کہ کس پاکستان فوج کے کس آفیسر کو ISI کا سربراہ ہونا چاہیے. یہ میڈیا کے لوگ، میڈیا سو کالڈ جو کچھ یعنی شخصیات اتنی وہ تو کہہ رہے ہیں اچھا ایسے ہونا چاہیے. ہاں سر ہم بتا رہے ہیں نا یہ ایسے کریں ایسے کریں. تو اور میں حیران ہو کے سوچ رہا ہوں کہ یہ میڈیا جو ہے، اور اس کے بعد لسٹیں بن رہی ہیں، اس کے بعد خارجہ پالیسی ڈیزائن ہو رہی ہے اور پیسہ باہر جا رہا ہے. میڈیا کے اوپر بھی ایک نہ ایک حد تک میرا خیال ہے چند شخصیات میڈیا کی بھی وہ بھی زبردست ہوں گی اس میں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی کی بات نہیں ہے. یہ بات جب یہ میں نے آپریشن زبردست کا لفظ شروع کیا تھا نا، کسی بھی آپریشن کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے اس کے ایک حتمی پکچر تو ہوتی ہے نا کوئی سامنے کہ یہ ایسے ہوگا. تو جب میں سٹارٹ کر رہا تھا اس کو، آپریشن زبردست کا یہ ٹرم میں نے استعمال کی تھی اور کہا تھا کہ ایسے 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 ہوتے جائے گا، تو میرے ذہن میں بھی کوئی پکچر تھی اس وقت. جس دن وہ پکچر میرے سامنے ختم ہوگی نا تو میں خود ہی آگے کہہ دوں گا کہ جی آپریشن زبردست نہیں ہو رہا. لیکن اس وقت مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپریشن زبردست تیزی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. وہ چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں ساری، وہ ساری لسٹیں. ایک دن میں نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ اگلے 10 سے 15 دن میں 7-8 گرفتاریاں ہونے والی ہیں سندھ کی بڑی. وہ اپنی جگہ موجود ہیں، چیزیں ساری ختم، کچھ نہیں ہوا. ڈاکٹر عاصم کی زہر بلوچ JIT وہ ٹک 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 کہتے ہیں نا، وہ چیک 1 2 3 وہ جو کل بھی کہہ رہا تھا میں. تو یہ لیکن اس میں جو سب سے ایک اندیشہ ہے مجھے جس چیز کا، وہ یہ ہے کہ ریاست اپنی جگہ پہ بالکل الرٹ. حکمرانوں نے جو دہشت گردی کے واقعات تھے ان کو سائٹ پہ پھینک دی اپنے پیسہ بچانے کے چکر میں. یہ PSF کا بہت بڑا اسکینڈل آنے والا ہے. یہ بہت اچھا ہوا کہ پشاور زلمی جیتی، لوگ سارے خوش ہوئے. اس میں سٹا اور پیسہ جتنا لگا ہے نا، اور وہ منی لانڈر جتنی بڑی تعداد میں اس کے دوران ہو گئی ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ پینما کے بعد شاید موقع نہ ملے. تو یہ اس کے تھرو لوگوں نے جتنا پیسہ باہر بھیج دیا ہے نا پورے کھیل میں، باہر کا وہ بہت ہیوج بڑے اسکینڈل جو ہے نا، بڑے اسکینڈل وہ آنے والے دنوں میں وہ کھل جائیں گے اگر یہ نیب میں تحقیقات اس پہ شروع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب، پینما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد کیا ہم واقعی آل اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور زیادہ تر جو اشرافیہ بدماشیہ ہے اس کو اسی بات کا ڈر ہے اور خوف ہے. اور میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ قدم بڑھاؤ اور ہم ساتھ ہیں تمہارے، زرداری صاحب کو آپ دیکھ لینا. ڈاکٹر عاصم کے لیے زرداری صاحب، ڈاکٹر عاصم کو ڈسون کر دیا تھا پیپلز پارٹی ملنے کو تیار نہیں تھی ڈاکٹر عاصم سے. زرداری صاحب خود آئے، زرداری صاحب نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ملو عاصم کو، پوچھو. کوئی ڈاکٹر عاصم حسین باشاگر تھے، یعنی ڈاکٹر عاصم وزیر بناتے تھے. ڈاکٹر عاصم نام بتاتے تھے کہ یار گیلانی کو نہیں، اس کو بناؤ وزیر اعظم. اتنے پاورفل تھے ڈاکٹر عاصم. اور یہ جو اسکولوں کے یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہڑتالوں پہ نکلے ہوئے نا جگہ جگہ، عاصم حسین صاحب 60 سے 102 میڈیکل کالج کر گئے تھے کراچی میں، پورے پاکستان میں 102 میڈیکل کالج. یعنی وہ میڈیکل کالج جن کے ساتھ ہاسپٹلز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ پیسہ تو اس کے نتیجے میں وہ ڈاکٹرز سڑکوں میں نکلتے ہیں، ینگ ڈاکٹرز. اچھا، جعلی دوائیاں جو کچھ ہوا اس زمانے، لائسنس ایشو ہوئے. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو ایکسپٹ نہیں کری تھی پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں پھر زرداری صاحب خود آئے اور زرداری صاحب نے ان کو صدر بنا دیا کراچی کا. ابھی بھی پیپلز پارٹی ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی. ابھی بھی جو پیپلز پارٹی اندر سے ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی، پیپلز پارٹی کے لوگ سارے وہ ایکسپٹ نہیں کرتے ان کو.
اور وہ جب زرداری صاحب جاتے ہیں تو وہ شکایت لگاتے ہیں ڈاکٹر عاصم ہسپتال میں کہ یہ آپ جاتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی والے تو مجھے مانتے ہی نہیں ہیں، اور پیپلز پارٹی تو مطلب کوئی مجھے پوچھنے کوئی نہیں آتا. پھر زرداری صاحب جاتے ہیں، پھر سب کو ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. تو لیکن وہ ڈاکٹر عاصم کو نہیں مان رہے. یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ انور مجید کو سندھ کا صدر بنا دیں پیپلز پارٹی کا. ایسے ہی ہے نا. تو دیکھیں نا، تو وہ انور مجید تو آپ کے خیال سے کیا وہ ان کو پیپلز پارٹی سندھ کا صدر مانیں گے انور مجید کو؟ ایسا نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. تو لیکن یہ کہ وہ سارے کے سارے معاملات، اب مجھے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ 32 آپ نے نام لیے تھے کیریئرز کی، وہ 32 کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں. 32 کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں. یہ خنان کالیا کے اندر بہت سارے لوگ، یہ پیسہ، یہ 10 ارب کی منی لانڈرنگ ایک ایک چیز اداروں کے پاس ہے. بات یہ ساری کہ وہ یہ جو رک گئی نا چیزیں اپنی جگہ، اور یہ اس وقت ہی تیار ہیں چیزیں، اس وقت سے یہ نام، یہ 2000 آپ سمجھے نا، یہ 2015 سے یہ ساری چیزیں تیار ہیں. گرفتاریاں، کس نے کیا کرنا ہے، اور یہ پلاننگ کیسے ہوئی، یہ ساری. تو وہ بس یہ اشارہ ملنے کی دیر ہے عدالتوں نے اگر ایسا کیا، جو کہ امید لوگ کر رہے ہیں کہ عدالتیں بالکل کراچی آپریشن کی طرح، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود اس کی نگرانی کریں گے، عدالتیں خود اس کی نگرانی کریں، نیب کی، ایف بی آر کی، ایف آئی کو اپنے ہاتھ میں لیں اور کہیں کہ یہ رپورٹ ہمیں 15 دن کے اندر بتائیں کتنے مگرمچھ آپ نے پکڑے، کتنے میگا کرپشن کیسز کے لوگوں کو اپنی سی ایل ٹی پہ ڈالا. یہ جو 200-250 کمرے صاف ہو رہے ہیں جیلوں میں، ان میں کتنے لوگ بھر گئے ہیں، کتنے لوگوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی ہسپتالوں میں داخل ہو گئے ہیں، جیسے وہ کراچی میں پڑے ہوئے ہیں نا. کراچی میں شاہ جتوئی اور یہ سارا جو پورا اشرافیہ کا ٹولہ ہے، ڈاکٹر عاصم، ان میں سے کتنے لوگوں کے، تو وہ ایک دم سے پروسیس شروع ہوگا. تو اس کی تیاری ہو رہی ہے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیر کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.